یورپ کے دروازے پر سہانے مستقبل کے خواب ڈوب گئے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ دفتر خارجہ کی ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یونان کشتی حادثے میں اب تک 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ یونانی کوسٹ گارڈ سے مکمل رابطے میں ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی سیل قائم۔ خصوصی سیل متاثرہ پاکستانیوں کی شناخت یقینی بنائے گا۔ پاکستانیوں کی سہولت کے لیے واٹس ایپ نمبر جاری۔ پاکستانی سفارت خانہ ریسکیو کیے گئے افراد کی مدد اور ان کے اہل خانہ سے رابطے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعظم کے نوٹس پر پاکستانی سفارت خانے کا یونانی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط۔ یونانی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے لیبیا سے آنے والے تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ان کشتیوں میں پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان اور شام کے باشندے سوار تھے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یونان میں کشتی حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ ایک کبھی عمل ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حادثے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں۔ انسانی اسمگلنگ ایک اندھوناک جرم ہے۔ اس سے ہر سال کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ تحقیقاتی کمیٹی 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کرے گی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ ناقابل برداشت جرم ہے۔ FIA مافیا کی سرگوبی کے لیے ملک گیر ایکشن لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سینیٹر شہری رحمان کا انسانی اسمگلرز کو سخت سزائیں دینے کا مطالبہ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کا وہ انجام ہوگا تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ مذاکرات کے لیے حکومت میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارا مطالبہ ہے بانی PTI کو رہا اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پشاور میں گفتگو۔ کہا سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان بانی PTI نے کیا۔ ہم نے ان کے فیصلے پر عمل کیا۔ جب سے PDM حکومت آئی ہے امن و امان خراب ہوا۔ امن و امان کنٹرول کرنا وفاق کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاق میں ہماری حکومت نہ ہونے سے مسائل کا سامنا ہے۔ علی امین کہتے ہیں کہ اگلی کال پرامن نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP بتائیں کہ ان کی کون سی کال پرامن تھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کو جواب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 2014 سے دھمکیوں اور بڑکیں لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں اگلی کال دینے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ احتجاج اور دھرنوں کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سیاسی اور انتقامی طور پر ناکام ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں عالمی میڈیا کو بلا کر جھوٹی بریفنگ دی گئی۔ PTI فوج کو سیاست میں دھکیلنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا پہلے بھی حصہ نہیں تھی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی صحافیوں سے گفتگو۔ بولے پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت سے تحفظات ہیں، اس پر مذاکرات جاری ہیں۔ جب کوئی حتمی بات ہوگی تو سب کو آگاہ کیا جائے گا۔ تمام سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہے۔ پیپلز پارٹی سے جو حکومت کا تحریری معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ سعودی عرب پر ریاض پہنچ کے سعودی وزیر مملکت داخلہ نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودیہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کی 2034 کی فیفا کی میزبانی ملنے پر سعودی قیادت کو مبارکباد۔ کہا کہ سعودی عرب میں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 نے ترقی اور خوشحالی کی تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی استنبول میں لبنانی ہم منصب سے ملاقات۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے بیروت کے راستے انخلا پر لبنانی قیادت کا شکریہ۔ عطا تارڑ نے کہا پاکستان اور لبنان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان لبنان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں لبنان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
लबनानी वज़ीर इत्तलात बोले, पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लबनान का साथ दिया। लबनानी अवाम के लिए इमदादी सामान भिजवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। मेयर कराची ने खालिद दीना हॉल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि लोगों को कराची की तारीख का इल्म नहीं, चाहता हूँ बच्चों को कराची की तारीख का पता चले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की जिरा इसी इमारत में हुई थी। फेयर हॉल सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया था, इसकी तज़ीन व आराइश के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। शहर की नौजवान आबादी को मायूसी से निकालना चाहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। तमाम मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का अहम इजलास कल तलब। सदर ममलकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की तरफ से नए बिल का मुजवज़ा मुसवदा पेश करेंगे। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या ना करने या नई तरामीम देने पर अपना लाहे अमल सामने लाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सदीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदीक अल फारूक की वफात पर इज़हार ताज़ियत, कहा कि मरहूम की पार्टी के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी मरहूम की सियासी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज साथी को रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का भी मरहूम की वफात पर अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार, ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता अफराद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवी से फ्रीलांसर्स के लिए काम करना मुश्किल। VPN पर पाबंदी भी IT सेक्टर पर भारी पड़ गई। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन से मुंसलिक अफराद भी मुतासरीन में शामिल। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी इंटरनेट की सुस्त रवी से सिस्टम से मुंसलिक हर तबका मुआश बहरान का शिकार है। सार्फिन को डिजिटल मार्केटिंग ट्रांजैक्शन में मुश्किलात का सामना। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज, स्कर्दू और रस्तौर -11 दर्जा हरारत से मुल्क के सरतरीन मकाम करार। बगरूट, गोपस -7, गिलगित हुंजा में पारा -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 दर्जा हरारत से सर्दी बरकरार। दीर, मालम जब्बा, मरी, चित्राल, एबटाबाद भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना और आला सिक्योरिटी एहलकार जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस निकले। इंक्वायरी कमीशन की पहली अबूरी रिपोर्ट जारी। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को पेश रिपोर्ट के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की 1676 शिकायत दर्ज, 758 की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकातें। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी किए। अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाने का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती निकात शामिल। सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि नए इक़दामात का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। एप्लीकेशन के जरिए फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डाटा बेस भी रखा जाएगा। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजिस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजवज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़श्ता रोज़ खत लिखा था। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तहसीलात ज़र में इजाफा बरकरार।
پاکستان کو موصول ترسیلات زر 30 ارب 25 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ سال 23-24 میں سعودی عرب 7.4 ارب ڈالر کے ساتھ سب سے زیادہ ترسیلات بھیجنے والا ملک بن گیا۔ متحدہ عرب امارات دوسرے اور برطانیہ تیسرے نمبر پر موجود۔ امریکہ سے بھی ترسیلات زر میں اضافہ 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ملک کے 50% پانی کے ذرائع کیمیائی آلودگی کی وجہ سے وہ غیر محفوظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سپر بند بنائے گئے، 2022 میں ان کو فنڈ فراہم کیے گئے تھے، 25 کروڑ سے زائد سپر بند قائم کیے گئے، لیکن اس میں ناقص مٹیریل جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا۔ 38 گاڑیاں ان میں سے جو ہے نگران سیٹ اپ کے جو وزراء اور مشیر تھے ان کے پاس ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی۔ ملک کے 50% پانی کے ذرائع کیمیائی آلودگی کی وجہ سے غیر محفوظ ہونے کا انکشاف۔ حکومت نے 29 شہروں کا 61% پانی غیر صحت بخش قرار دے دیا۔ غیر صحت بخش پانی میں گلگت بلتستان، نواب شاہ، میرپور خاص، بدین پہلے نمبر پر موجود۔ 92 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ محکمہ نہار جنوبی پنجاب سپر بند کے پروجیکٹ میں کروڑوں کی ہیر پھیر کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ادھر بلوچستان حکومت نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا کے دور میں کتاب سے چاہت رکھنے والوں کا میلہ۔ کراچی میں لگے 19ویں کتب میلے کے تیسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد ورقے گردانی کے لیے پہنچی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی میلے کا وزٹ کیا۔ ادھر شہر قائد میں بھی 7واں سندھ ادبی میلہ بھی سج گیا۔ وزیر تعلیم نے لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ بارش اور خراب موسم کی نظر میچ کے لیے ٹاس بھی نہ ہو سکا۔ جنوبی افریقہ نے T20 سیریز 2-0 سے جیت لی۔ ابتدائی دونوں میچز میں میزبان ٹیم نے گرین شرٹس کو شکست دی تھی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز 17 دسمبر سے شروع ہوگی۔ جھلمگسی میں دھول اڑاتی گاڑیوں کی ریس۔ آج آخری روز پریپیئرڈ راؤنڈ ہوگا۔ فیصل شادی خیل، صاحبزادہ سلطان، نادر مکسی سمیت 29 ریسرز اپنی گاڑیاں دوڑائیں گے۔ سٹاک کیٹیگری میں ڈرائیور نے خوب ہمت دکھائی۔ علی مکسی نے گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی، خود محفوظ رہے۔ ویمن کیٹیگری میں لاہور کی ڈرائیور سیدہ رضا زینب نے برتری پائی۔ کرکٹر شاہد افریدی بھی جیپ ریلی دیکھنے پہنچے۔